آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال تک توحید پر قائم رہنے کے بعد ان لوگوں میں بت پرستی اس طرح شروع ہوئی کہ ان برے لوگوں میں بعض نیک لوگ بھی تھے۔ یہ برے لوگ ان نیک لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان سے تقرب حاصل کرتے تھے، ان کی شان میں بہت مبالغہ کرتے تھے، جیسا کہ آج کل بعض لوگ علماء اور صالحین کی مدح سرائی میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں۔ یہی چیز بعد میں شرک کا ذریعہ بنی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سورہ نوح آیت 23 میں اللہ کے فرمان اور انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا کی تفسیر کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے بت بنا کر رکھ دو اور ان کو وہی نام دو جو ان بزرگوں کے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پتھر کے بت بنا کر ان کے نام ان بزرگوں والے رکھ دیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہ ہوئی، لیکن جب یہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان کی پوجا ہونے لگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں پوجے گئے، یعنی ان نیک بزرگوں کے بت بنا لیے گئے اور آہستہ آہستہ ان کی پوجا شروع کر دی گئی، اور سب لوگوں نے ایک اللہ کی عبادت سے انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام اکیلے اس دنیا میں موحد اور توحید پرست باقی رہ گئے۔ نوح علیہ السلام کا نسب کچھ یوں ہے: نوح بن لامک بن متو شلح بن ادریس۔ اس طرح ادریس علیہ السلام ان کے پردادا ہوئے۔ اس وقت لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوتی تھیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کئی 100 سال زندہ رہے اور نوح علیہ السلام 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ زندہ رہے۔ عمریں لمبی ہونے کی وجہ سے ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کافی مدت بنتی ہے، اور اسی مدت کے دوران کفر و شرک نے زور پکڑا اور بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو زمین میں مبعوث فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے۔ ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد تک لوگ توحید پر قائم رہے، پھر آہستہ آہستہ شیطان نے انہیں شرک کے راستے پر ڈال دیا، شرک عام ہو گیا، ایک اللہ کی عبادت بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ تب اللہ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی، انہوں نے بہت مشقت اٹھائی، جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بخشش اور رحم کرنے والے کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح نے کہا اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو موقوف نہیں ہوتا، کاش تمہیں سمجھ ہوتی۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں سخت محنت کرتے، دن رات لوگوں کے گھروں اور ان کے اجتماعات میں جا جا کر انہیں دعوت دیتے۔ آپ انہیں اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر دعوت دیتے، یہاں تک کہ دعوت دیتے دیتے انہیں 950 سال گزر گئے، لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ تب انہوں نے اللہ سے دعا کی اے میرے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا، لیکن میرے بلانے سے یہ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے اور کہنے لگے ہم تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتے۔ میرے اللہ، یہ لوگ تیری باتیں سننا پسند نہیں کرتے۔ میں نے پھر بھی ان سے کہا اپنے مالک سے بخشش طلب کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس وقت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک بادشاہ تھا، وہ بہت مغرور تھا۔ وہ قوم سے کہنے لگا نوح کی باتوں پر کان نہ دھرنا اور نہ اس سے بحث کرنا، یہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو، تم اپنے بتوں کی پوجا پر ڈٹے رہو۔ چنانچہ لوگوں نے نوح علیہ السلام کی باتوں کی طرف سے کان بند کر لیے، اپنے بادشاہ کی بات پر عمل کرنے لگے۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی اے پروردگار، یہ میرا کہنا نہیں مانتے، ان لوگوں کی سنتے ہیں جن کی اولاد اور مال نے انہیں فائدہ تو نہ دیا، الٹا نقصان پہنچایا، اور انہوں نے میرے ساتھ بڑا داؤ کیا، یعنی دوسروں کو میرے درپے کر دیا، خود بھی مجھے ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے اپنے دیوتاؤں کو نہ چھوڑنا، نہ ود اور نہ سوا
اور نہ یغوث اور نہ یعوق اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا، اور پروردگار تو ایسا کر کہ یہ ظالم اور زیادہ گمراہ ہو۔ اس طرح نوح علیہ السلام نے 950 سال دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن اتنے طویل عرصہ میں صرف 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے، اور ان ایمانداروں کی اکثریت فقراء، مساکین، ناتواں اور غلام قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی، جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مشکل سے 10 ایماندار ایسے ہوں گے جو شرف و جاہ کے مالک ہوں گے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے مغرور سرداروں نے جب اس صورتحال کو دیکھا تو اکٹھے ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے نوح، ہم چاہتے ہیں تیری باتیں سنیں اور لوگوں کو بھی تیری باتیں سننے کی ترغیب دیں اور سب تجھ پر ایمان لے آئیں، لیکن اس سے پہلے ہماری ایک شرط ہے، یہ کہ آپ کے حلقے میں جو یہ ذلیل اور حقیر لوگ آ گئے ہیں انہیں دھکے دے کر اپنے پاس سے نکال دے، اس لیے کہ ہم اپنی قوم کے سردار، چودھری اور مقام و مرتبے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم ان فقیر لوگوں کے پاس نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر آپ انہیں نکال دیتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے ان سرداروں کی تردید سورہ ہود آیات 27 تا 31 میں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافر سردار نوح سے کہنے لگے، ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ تو ہماری طرح ایک آدمی ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف ان لوگوں نے تیری پیروی کی ہے جو ہم میں رذیل ہیں، وہ بھی اوپر کی عقل سے، اور ہم تو تمہیں کسی بات میں اپنے سے زیادہ نہیں پاتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے سردارو، بتلاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے جو دلیل آئی ہے اس پر قائم ہوا اور اس نے اپنی مہربانی سے مجھے سرفراز کیا اور تم سے وہ چھپی رہی، تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے سر منڈ دوں گا، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو۔ میری قوم والو، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کی بات کر رہے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، ان کے دل میں جو ہے اللہ اسے بخوبی جانتا ہے۔ اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ اس پر نوح علیہ السلام کی قوم اور اکڑ گئی اور وہ کہنے لگے، اے نوح، بس بہت ہو گیا، تو نے ہمیں بہت ڈرا دھمکا دیا، اب اگر تو سچا ہے تو جس چیز کا وعدہ تو ہم سے کرتا تھا اس کو لے آ۔ نوح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر کہا، عذاب لانا تو اللہ کا کام ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور جب اس کا عذاب آ جائے گا تو کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کا ان سے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری قوم، اگر تم پر یہ گراں گزرتا ہے کہ میں تم میں رہتا ہوں اور تمہیں اللہ کی باتیں سنا رہا ہوں، تم اس سے چڑھتے ہو اور مجھے نقصان پہنچانے کے درپے رہتے ہو، تو سنو، میں صاف کہتا ہوں، مجھے تمہارا کوئی خوف نہیں، تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم سے جو ہو سکے کر گزرو، میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، تم اپنے شریکوں اور جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو اور مل جل کر مشورے کر کے بات کھول کر پوری قوت کے ساتھ مجھ پر حملہ کرو، تمہیں قسم ہے تم میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، اس میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھو، مجھے بالکل مہلت نہ دو، اچانک مجھے گھیر لو، میں بالکل بے خوف ہوں، اس لیے کہ تمہارے راستے کو میں باطل جانتا ہوں، میں حق پر ہوں، حق کا ساتھی اللہ ہوتا ہے، میرا بھروسہ اسی عظیم ذات پر ہے، مجھے اس کی قدرت کی بڑائی معلوم ہے۔ نوح علیہ السلام نے واضح الفاظ میں اپنی قوم کو چیلنج دیا، لیکن کسی میں طاقت نہ ہوئی کہ وہ نوح علیہ السلام کا مقابلہ کر سکے، چنانچہ کہنے لگے، اسے چھوڑ دو، یہ مجنون اور بے وقوف ہے، نعوذ باللہ۔ بہرحال معاملہ اسی طرز پر چلتا رہا، یہاں تک کہ سال ہر سال گزر گئے، لیکن کوئی مسلمان نہ ہوا۔ پھر پہاڑ پر رہنے والے لوگ روز بروز برائی میں ترقی کرتے چلے گئے، اور جو لوگ شروع میں ایمان لائے تھے ان کے علاوہ اور کوئی شخص ایمان نہ لایا۔ نوح علیہ السلام انہیں مسلسل دعوت دیتے رہے مگر بے اثر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں،
नूह की तरफ वही की गई कि आपकी कौम में से जो ईमान ला चुके हैं उनके सिवा और कोई अब ईमान नहीं लाएगा, बस आप उनके कामों पर गमगीन न हो। मतलब ये था कि आप गम न करें, अल्लाह का हुक्म अब पूरा होने वाला है। गौर फरमाएं, नूह अलैहिस्सलाम के जज्बे को देखिए। मुसलसल 950 साल तक दावत देते रहे, लोग उन्हें झुटलाते रहे, लेकिन फिर भी उनसे नाउमीद न हुए। अब जबकि अल्लाह की तरफ से वही आ गई कि उनमें से और कोई ईमान नहीं लाएगा और किसी में ताकत नहीं कि उन्हें हिदायत अता फरमाए, तो नूह अलैहिस्सलाम नाउमीद हो गए और उन्होंने अपनी कौम पर बद्दुआ की। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह नूह आयात 26 ता 28 में किया है। नूह ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, तू रूए जमीन पर किसी काफिर को रहने सहने वाला न छोड़। अगर तू इन्हें छोड़ेगा तो ये यकीनन तेरे और बंदों को भी गुमराह कर देंगे और इनके यहाँ जो औलाद होगी वो भी बदकार नाशुक्रे होंगे। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे और मेरे माँ बाप को और जो भी ईमानदार होकर मेरे घर आए और तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे और काफिरों को सिवाय हलाकत के और कुछ न दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब नूह अलैहिस्सलाम ने हमें मदद के लिए पुकारा तो फिर हमने उसकी मदद की और उसे एक बड़ी कश्ती बनाने की वही की। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वो इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाए और न ही वो बढ़ई थे कि इस काम से वाकिफ होते। इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी तरफ ये वही की कि हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती तैयार करो। अल्लाह ने वही के जरिए उनकी रहनुमाई की कि वो इस तरह करें और मजीद तालीम के लिए जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। वो उन्हें बतलाते गए कि इस तरह कश्ती तैयार करो। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे। उनके इर्द गिर्द दरख्त नहीं थे, न पानी था। चुनाचे उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए, फिर उनको काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार करते रहे। आप बड़े बड़े तख्ते बनाते और लोहा लाते और उनसे कील तैयार करते, फिर उन कीलों को तख्तों में ठोकते, आपस में उन तख्तों को मिलाते, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी मजबूत और देव हैकल कश्ती तैयार हो गई। एक रिवायत के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम ने उसको 100 साल में तैयार किया। ये थी वो कश्ती जिसे नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हिदायत के मुताबिक तैयार किया था। सूरतुल कमर आयत 13 में इरशाद होता है, और हमने नूह को